سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی بچی کی منگنی ہو گئی ہے اور اس کے دن نہیں پڑ رہے تو یہ عمل ان کے لیے ہے، یا ایسی بچیاں جن کے نکاح ہو چکے ہیں مگر رخصتی نہیں ہوئی اور اب رخصتی ہو ہی نہیں، سالوں کے حساب سے نکاح ہو چکے ہیں، تو یہ عمل ان بچیوں کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ پہلے ہی 21 دن کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے، وسیلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، بات چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 21 دن بھی کرنا کافی ہوتا ہے، اگر آپ اگلے 21 دن دوبارہ کریں تو 100% ہر چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے پہلے 21 دن کیا تو وہ جو سسرال والے ہیں وہ آ کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہم نے دن ڈالنے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرنی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کچھ گھریلو معاملات ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ لوگ دن نہیں ڈالتے کہ ہمارا یہ مسئلہ ٹھیک جو، تو اس عمل کی برکت سے ان کے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان کے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو مثلا مرد حضرات کہ ان کی دن نہیں پڑ رہے تو وہ اپنی منگیتر کو یہ دیں کہ تم یہ عمل کرو تاکہ تمہارے یہ عمل کرنے سے ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں اور ہم جلدی سے جلدی یہ چیز کر لیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو 2-3 جگہ پر کام کر کے بچی کی رخصتی یا منگنی سے آگے کا جو انظام نکاح کا کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس عمل میں بہت زیادہ بہتری اور اثر ڈالا ہوا ہے۔ یہاں ایک چیز پہلے آپ کو بتا دوں جو کہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میرا بتایا ہوا عمل ان لوگوں پر کام کرتا ہے جن پر جادو ٹونا نہ ہو۔ جادو ٹونے والے مریض کے لیے عمل نہیں ہوتے، ان کے عملیات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے عمل کب کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد، یاد رکھیے گا، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ میری دی ہوئی یہ جو عبارت ہے آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار اور 21 بار یہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ تو پہلے 21 دن آپ نے یعنی دن میں 5 دفعہ، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ واقعہ پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق دونوں پڑھیں، ورنہ سورہ واقعہ آپ ضرور پڑھیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل اور سورہ واقعہ پڑھنی ہے، باقی 4 نمازوں کے بعد آپ نے پابندی کے ساتھ یہ عمل دوسرا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا پہلے 21 دن میں ہی کام ہو جائے گا۔ بچیوں کے لیے خاص بات بتا دوں، کوشش کیجئے گا یہ عمل آپ اس وقت شروع کریں جب آپ سر دھو لیں، جن دنوں کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں کے گزرنے کے بعد جب آپ سر دھو لیں تو پاک ہو جائیں تو پھر یہ عمل شروع کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے جب دن ہوں گے، جو دوسری بار جب اگلے مہینے یہ دن آئیں گے تو ان کے بیچ کے جو ٹائم بچتا آتا ہے دنوں کا وہ 21 دن کا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کا ناغہ نہیں ہوگا، ورنہ آپ آگے پیچھے شروع کریں گے تو دن کا پتہ نہیں وہ کتنے دن کے اندر آپ کو یہ مسئلہ بن جائے، آپ کے 21 دن پورے ہی نہیں ہوں گے۔ تو 21 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وسیلہ بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ کام مکمل 100% ہو جائے، بس رکے ہی نہ، بس نکاح اور رخصتی کے بعد ہی یہ چیز ختم ہو، تو اگلے 21 دن بھی کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوگا، اگر سسرال والوں کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے جو کہ رکاوٹ بن رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو کر یہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو صدقہ پنجتن پاک کا رب العزت کی ذات آپ کا یہ کام جلدی سے جلدی کر دے، میرے بتائے ہوئے اس عمل کے اندر آپ کے لیے فائدہ پیدا کر دے رب العزت۔ صدقہ پنجتن پاک کا آپ کو کسی چیز کی کمی نہ دے، آپ کے سسرال والوں کو کسی چیز کی کمی نہ دے، آپ دونوں کے گھرانوں میں محبت، اتفاق اور پیار پیدا کر دے رب العزت۔ محبت اصحابہ کرام کے وسیلے سے ان کے صدقے میں آپ کے گھروں میں بے شمار محبت عطا فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔